بھی ہیں۔ اور اس صورت میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں جو قربانی کا جانور ہے اس کو بدنا کہا گیا ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّنَ الشَّعَائِرِ اللَّهِ، یعنی کہ اللہ کے احکامات ہیں ان میں سے ایک احکام قربانی ہے صاحب استطاعت کے لیے۔ ان نماز تو ہر ایک پہ فرض ہے، چاہے وہ پیسہ ہے کہ نہیں ہے، کوئی بھی ایشو ہے تو نماز ادا کرے گا، کلمہ ہے، توحید ہے، رسالت ہے، یہ ہر بندے پہ ہے۔ قربانی جو ہے وہ اسپیسیفکلی کنڈیشنلی اس کے ساتھ ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے۔ اس میں اب جو ہمارے سامنے چیزیں ہیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار جانور ایسا ہو، اس کے دانت پورے ہو، یہ چیزیں ہم لوگ سن رہے ہیں، لیکن اصل میں فلسفہ کیا ہے؟ ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے کہاں؟ اس باپ اور بیٹے کی طرف کہ جن کی آپس میں یہ گفت و شنید ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی اپنی سب سے قیمتی چیز کو اللہ کے راستے میں، اور وہ خواب تواتر کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو وہ پھر ایک مرتبہ ان کو یہ بشارت آ جاتی ہے کہ تمہاری سب سے قیمتی چیز تو ظاہر ہے اولاد ہے، اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ اور اس میں فلسفہ کیا ہے کہ باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی سب سے عزیز چیز کو اللہ کے راستے میں دوں، تو بیٹا باپ کو یہ نہیں کہتا کہ کیوں، میں ہی عزیز ہوں اور کچھ نہیں، آپ کی اپنی جان، آپ کا مال، آپ کی بیوی، آپ کا اور کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی جو مرضی ہے، جو اللہ کی خوشنودی ہے اس پہ میں راضی ہوں۔ قربانی کا پہلا فلسفہ جو ہے وہ باپ اور بیٹے کی یہ گفتگو ہے جس کی طرف ہم غور نہیں کرتے۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت ہے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ اسماعیل علیہ السلام کو کس نے بتایا کہ تم نے اپنے باپ کی اطاعت اس طرح کرنی کہ باپ کا یہ مقام ہے۔ قربانی کا پہلا فلسفہ تو ہمیں یہاں پہ مل جاتا ہے کہ یار باپ نے بیٹے کو کہا کہ تم لیٹ جاؤ چھری کے نیچے، چاہے بعد میں ایک دمبا آ گیا ہے، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ وہ اللہ نے آل ابراہیم اور آل رسول اس میں سے چلانی تھی، اللہ چاہتا کہیں سے بھی چلا لیتا، وہ تو اس کی مرضی ہے۔ لیکن یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ پہلا فلسفہ قربانی کا یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کی آپس میں رضا، اور بیٹے نے باپ کے آگے جو حضور نے فرمایا کہ اف نہیں کرو گے، تو پہلا فلسفہ اس کی طرف ہم غور نہیں کرتے، ہم جو ڈائریکٹ جانور کے دانتوں پہ اس کے سینگوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ پہلا فلسفہ قربانی کا یہ ہے۔ اللہ کو وہ باپ اور بیٹے کی وہ رضامندی، وہ باہمی گفتگو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو یہ ایک ایسی واحد سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ادا کری کہ جو کسی اور پیغمبر سے چل کے آئی ہے، یعنی اور سنت ہے تو وہ ہے جو حضور نے خود ادا فرمائی ہے، حضور سے چلی ہے۔ یہ وہ سنت ہے جو پیچھے سے دیکھیں، ہم پانی پیتے ہیں سیدھے ہاتھ سے، کیا ہے؟ سنت رسول ہے۔ ہم چادر لیتے ہیں، سنت رسول ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی سنت ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت ابراہیمی ہے، یعنی اللہ نے اس کو اتنا پسند فرمایا ہے۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس طرح اللہم بارک۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک آئی آل محمد، ایک آئی آل ابراہیم۔ اب جو رسول اللہ کی آل ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے چل رہی ہے، لیکن اس میں فلسفہ کیا ہے؟ یہ کنیکٹڈ ہے آپس میں۔ کس طرح؟ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک یہ آل ابراہیم کہلاتی ہے، اور جو حضور کے بعد حضور کی اولاد چلی ہے وہ آل محمد کہلاتی ہے۔ یعنی یہ دونوں پہ اللہ پاک سلامتی اور برکت بھیج رہا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یہ کنفرم برکت اور کنفرم سلامتی ہے، یعنی ہم تو دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں یہ کر دے، اللہ ہمیں یہ دے دے، ہمیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کنفرم کر رہا ہے، تو دنیا میں کائنات میں سب سے زیادہ کنفرمیشن والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یہ بھی قربانی کے فلسفے میں ہے، یہ جو ہم روز درود شریف پڑھتے ہیں، یہ وہاں سے چل کے، اور پھر انشاءاللہ اگلا مہینہ ہمارا محرم کے ہم پھر اس کی طرف بھی آئیں گے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ اس حوالے سے فرماتا ہے کہ قربانی کے جانور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے جس کی نشانیاں مقرر فرمائی ہیں، اور ان میں تمہیں نفع ہے۔ اب اس کے ہم دو مطلب لیتے ہیں، ایک قربانی کرنے سے نفع ہے، اور ایک وہ جانور کہ جو ہم قربان کریں اور ہمارے مال میں تھوڑا فرق پڑ جائے۔ مین زکوٰۃ کا یا کسی بھی صدقے خیرات کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ وہ چیز دیتے ہیں جس سے آپ کے مال میں کوئی فرق پڑے۔ اب مثال کے طور پہ میرے پاس 2 ارب روپے ہیں اور میں 50,000 کی قربانی کروں تو میرے مال میں کیا فرق پڑے؟ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری نیتیں دیکھتا ہوں، تم مجھے خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو یا کس لیے کر رہے ہو؟ تو وہ پھر کہتا ہے کہ جب تم ان کے پہلو زمین سے لگا دو، یعنی کہ جب ہم ان کو لٹاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں ایک طریقے کے ساتھ، اور پھر اس کو جو مساکین ہیں ہم اس میں تقسیم کرتے ہیں، رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں اور خود بھی رکھتے ہیں۔ لیکن اس میں اللہ ایک اور چیز فرماتا ہے جس کو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں قربانی کے دن، اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے جو جانور ہیں ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ، کہ تم یہ استطاعت رکھتے ہو کہ یار میں، اللہ نے حیوانات، نباتات اور انسان پیدا کیے ہیں
یعنی ایک دوسرے کے اوپر قربان ہونے کے لیے. نباتات کہتے ہیں یہ جو پودے وغیرہ ہی ہیں یہ قربان ہو جاتے ہیں جانوروں پہ, جانور ان کو کھا جاتے ہیں, جانور ہم پہ قربان ہو جاتے ہیں. پودے بھی ہم استعمال کریں, سبزیاں بھی کریں, اس لیے اللہ نے ہمیں ہمارے لیے فیسیلیٹیشن کے لیے چیزیں پیدا کی. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اس دن کو تمہارے ماتحت کیا کہ تم لوگ شکر گزار ہو کہ یا اللہ تو نے مجھے استطاعت تو دی ہے کہ میں تیرے راستے میں یہ اپنے پیسے کے تھرو دے رہا ہوں. اگر ہمیں اپنے بچے قربان کرنے پڑتے, لٹا کر خود ذبح کرنے پڑتے, تو کیا ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح کر سکتے؟ کیا ہماری اولاد جس کو ہم آج کہیں ایک گلاس پانی دو اور وہ آگے سے 10 ریزنز بتائے, کیا وہ ہمارے آگے لیٹ جاتے؟ اس کا فلسفہ قربانی شروع یہاں سے ہوا ہے. یعنی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ یار جانور کو دیکھو کس کے ساتھ رہنا ہے کس کے ساتھ لینا, وہ باتیں تو بات کی. فلسفہ کیا ہے؟ اصل چیز اس کو سمجھنے کی رضا, باپ اور بیٹے کی رضا, اللہ کی رضا. پھر پیغمبر کا جو خواب آ رہا تھا عورتوں کے ساتھ وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ کے اطاعت میں سے. پھر اس کے بعد وہ فرماتا ہے کہ تم جو قربانی کرتے ہو پہلا فلسفہ ہو گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, باپ اور بیٹے کی آپس میں گفتگو, اور بیٹے کی باپ کے آگے رضا کہ باپ نے کہا کہ لیٹ جو, بیٹا لیٹ گیا, بیٹے نے نہیں پوچھا تو بھائی کیوں لیٹ. پھر یہی ریفلیکشن ہم کربلا کے میدان میں بھی دیکھتے ہیں. بہت ساری اسٹوریز ہیں اس میں بھی نا کہ باپ بیٹا بھتیجا بھانجا خاموش ہیں, رضا ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہے وہ اس موقع پہ آئے گا. وہ کہتا ہے کہ تمہارا جو گوشت ہے اور ہڈیاں ہیں یہ مجھے نہیں پہنچتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس پر طاقت نہیں رکھتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تمہاری ان ہڈیوں اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اس نیت کی ضرورت ہے کہ جو تم اپنے مال میں سے نکال رہے ہو تم اس میں فرق پڑ رہے ہو. یہ نہیں ہے کہ میں جو ایک پیسے جمعدار کو دے رہا ہوں بھائی بس 1 لاکھ روپئے تم دے مجھے فرق پڑتا ہے, میں اسے 1 لاکھ روپئے نہیں, میں اس طرح کی قربانی کروں گا کہ مجھے تھوڑا فیل ہو گیا کچھ مل رہی ہے. اور سب سے بڑی بات نیت, اس کا ہم آگے آتے ہیں کہ نیت کیا, نیت اخلاص نیت ہونے کے لیے پہلے ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی گفتگو کو دیکھنا پڑے گا. کیونکہ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہماری قربانی کے اندر کیا نیت ہے, صرف جانور ذبح کرنا ہے, تو بس بھائی مجھے اللہ ہوگا میں نے جانور ذبح کر کے بغیر سمجھے سوچے, ٹھیک ہے. وہ پھر آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, دوبارہ فرماتا ہے کہ میں نے جانوروں کو تمہارے تابع اس معاملے میں بنایا ہے کہ تم ان کو قیمت دے کے خرید لو اور ان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو. اور اس میں رہنمائی فرمائیے کہ اللہ کا شکریہ ادا. میرے کی بات یہ کہ اگر ہمیں اپنے بچے لٹانے پڑ جاتے تو کیا ہمارے بچے ایک دم سے لیٹ جاتے؟ وہ کہے گا بھائی میں نے 3 لاکھ روپے کا آئی فون لیا, مجھے ذبح کر دو, میں نے تو ابھی اتنا کچھ کرنا ہے تو مجھے ذبح کر دو. یعنی فرق کتنا ہے کہ وہ اولاد ہمیں سکھا رہی ہے کہ لیٹنا ہے باپ نے کہی ہے, اور ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. یہ اس معاشرے میں اگر ہم اس فلسفے کو نہیں سمجھیں گے تو ہماری قربانی کس کام کی ہے, ہم سے خون بہا رہے ہیں. پھر اس نے فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کو میں نے خوشخبری دی. اب دیکھیں اللہ ادھر اور بھی کوئی بات کر سکتا ہے کہ اللہ نے نیک ہونے کو اس رضا کے ساتھ جوڑ دیا, جس نے اللہ کی رضا کے دیکھے وہ نیک ہے. پھر آگے فرماتا ہے کہ سن رکھو مومنو ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. سن رکھو یقیناً سچے مومن جو ہیں ان کے دشمن جو ہے نا ان کو اللہ خود